السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ صاحبہ اور ارسلان محترم بڑے غور اور دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھے، پر دور کھڑے ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ ہانیہ نے ارسلان کے کان میں گھس کر سرگوشی کی۔ اللہ کی قسم ہانی، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، ارسلان نے بھی سرگوشی کے انداز میں کہا۔ دیکھو، اگر تمہارے بھائی نے میری بہن پر غصہ شصہ کیا نا، تو تمہاری یہ بہن تمہارے اس بھائی کی شکل بگاڑ دے گی۔ اس سے پہلے وہ تمہاری شکل بگاڑ دیں گے۔ ویسے بھی غلطی تمہاری بہن کی ہے، اسے ایسے ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہاں، اسے ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، وہ پھول تو لے کر ہی نہیں گئی، ہانیہ نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اف ہانی، اللہ تمہیں تھوڑی عقل دے، ارسلان نے افسوس سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ میرے بھائی بنیں گے؟ عالیہ نے اپنی ہلکی سی معصوم سی مسکان کے ساتھ کہا، جو شاید ہی اس نے کسی کو دکھائی ہو۔ عاقب کے لبوں پر مسکراہٹ نے سفر کیا تھا اور پھر گھٹنوں پر بیٹھی عالیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے یہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ ضرور، عاقب نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شکریہ بھائی۔ عالیہ کی تو خوشی کا عالم ہی نہ تھا۔ عاقب نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ کوئی بات نہیں میری پیاری سی چھوٹی سی بہن۔ عاقب کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ ہاں دیکھو، دنیا میں لڑکا اور لڑکی میں دوستی کے علاوہ ایک اور بھی پاک رشتہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ آج سے پہلے ہر لڑکی نے ہی اسے پرپوز کیا تھا، لیکن شادی کے لیے یا پھر گرل فرینڈ بننے کے لیے، اور ہر بار اس نے ان سب کو ٹھکرایا تھا، اور یہ لڑکی اسے بہت پیاری لگی تھی کہ اس نے اس سے اس کی بہن بننے کا کہا تھا۔ اور اب اگر ہم ارسلان صاحب اور ہانیہ صاحبہ کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ان کی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہیں ان دونوں کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کا مسکرا کر باتیں کرنا اور عالیہ کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کرنا، یہ منظر تو انہیں دور سے بھی دے رہا تھا۔ اوئے میرے بھائی، ہانیہ نے صدمے سے کہا۔ ہاں بہنا، ارسلان محترم نے بھی صدمے سے کہا۔ یہ تمہارا بھائی اتنا دل پھینک انسان ہے کہ فوراً ہی مان گیا؟ ہانیہ کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ نہیں یار، میں تو خود حیران ہوں، بھائی کو پتہ نہیں تمہاری بہن میں کون سی لیڈی ڈیانا نظر آ گئی کہ ہر لڑکی کو ٹھکرانے والا میرا بھائی، ہر لڑکی کا دل توڑنے والا میرا بھائی فوراً ہی مان گیا۔ ارسلان تو جیسے اپنے بھائی کے اس رویے پر اور ہی زیادہ صدمے میں چلا گیا تھا۔ ہاں تو تمہارا بھائی کون سا شاہ رخ خان ہے؟ ہانیہ نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں لیکن عاقب علی شاہ ضرور ہے، ارسلان نے بھی کندھے اچکا کر کہا۔ اچھا اب بس کرو اپنے بھائی کی حمایت کرنا، ہانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اب سے تم میری بہن اور میں تمہارا بھائی ہوں، اگر کبھی بھی کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو تو اپنی اس بھائی کو یاد کر لینا، تمہارا یہ بھائی اپنی چھوٹی سی بہن کے لیے کچھ بھی کر جائے گا۔ اب سے یہ بھائی تمہارا محافظ ہے، عاقب نے مسکرا کر کہا۔ جی بھائی، آپ کی یہ چھوٹی سے پیاری سی بہن ہر مشکل میں صرف آپ کو یاد کرے گی؟ ویسے تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ عاقب نے جیسے یاد آتے ہی پوچھا۔ پھر عالیہ نے صبح سے لے کر اب تک کی ساری کہانی عاقب کو سنا دی۔ اچھا، تو میرے بھائی نے بھی اپنے لیے ایک ڈائن بہن ڈھونڈ لی ہے؟ عاقب نے ڈائن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ میری بہن کو ڈائن نہ کہیں پلیز، عالیہ نے تھوڑا ناراضی سے کہا، اور اس کی اس طرح کرنے سے وہ کھل کے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کھڑے وہ اس باتیں کرتے رہے، پھر عاقب نے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں میری پیاری سی چھوٹی سی بہنا، مجھے ایک ضروری کام ہے، پھر ملاقات ہوگی، اور یہ میرا کارڈ رکھ لو۔ اور اپنا کارڈ اسے تھما دیا، اور عالیہ نے خوش دلی سے اسے تھام لیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، عالیہ نے بھی مسکرا کر اسے اللہ حافظ کہا، اور پھر عاقب وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ واپس ان دونوں کے پاس آئی جو صدمے میں کھڑے تھے، پھر اپنی مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہانیہ نے سب سے پہلے صدمے سے نکل کر کہا۔ کہنا کیا تھا؟ اس نے میرے پرپوزل کو قبول کر لیا، عالیہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم نے ایسا کیا کہا اس سے کہ وہ فوراً مان گیا؟ ہانیہ نے ابرو جھکا کر پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ، عالیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ان دونوں کو دیکھا کہ، عالیہ کے بات ادھوری چھوڑ دینے کی وجہ سے ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر عالیہ نے اپنی ہنسی ضبط کی کہ، کیا آپ میرے وہ دونوں اپنی سانس ہی روکے ہوئے تھے، میرے بھائی بنیں گے؟ تو انہوں نے ضرور
عالیہ کی تو ہنسی ہی نکل آئی ان دونوں کو بتاتے بتاتے۔ پھر عالیہ نے انہیں اور اپنی اور عاقب کی ساری گفتگو سنا ڈالی۔ شکر ہے میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا بھائی کو کچھ ہو گیا ہے۔ ارسلان نے اپنی ٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اپنا بھائی بنانے کی؟ ہانیہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اپنا بھائی بنانے کی؟ عالیہ نے ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہاں؟ ارسلان تو اس کی بات پر تپ بھی اٹھا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم بہت ہی لوفر قسم کے آدمی ہو، عالیہ نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، اور اس کے تاثرات دیکھ کر اسے منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ارسلان نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑا۔ رکو ذرا، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں کتنا لوفر قسم کا آدمی ہوں۔ ہانیہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ فلش کاف کہا نکلا۔ بہت دور سے یہ منظر دو آنکھوں نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ 1 ماہ بعد 1 ماہ ہو گیا تھا انہیں یونی میں آئی۔ آدھے یونی کو انہوں نے اپنی شرارتوں سے تنگ کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہانیہ میڈم کو کسی لڑکی نے بہت زور کی ٹکر ماری، جس کی وجہ سے ہانیہ میڈم کا پیر لڑکھڑایا اور ہانیہ میڈم دھم نیچے۔ لیکن وہ لڑکی تو نخروں سے اسے سوری کہتے وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ تینوں تو آگ بگولا ہوتے ہوئے اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اگلے دن جہاں سے اس لڑکی نے گزرنا تھا وہاں وہ چھپ کر بیٹھ گئے، اور وہ لڑکی جب چلتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی تو ان لوگوں نے اس کے پیروں میں بنٹے پھینک دیے اور وہ لڑکی چلاتے ہوئے دھڑام سے نیچے گر گئی۔ وہ تینوں وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اگلے 2 ہفتوں تک یونی نہیں آئی تھی، اور جب یہ بات عاقب تک پہنچی تو وہ غصے سے تلملاتا ہوا ان کے سروں پر جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تم لوگوں نے؟ عاقب تو بھڑک ہی اٹھا۔ کیا ہانیہ کی معصومیت دیکھنے والی تھی؟ تم لوگوں نے اس لڑکی کو گرایا ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو؟ عاقب نے دانت پیس کر کہا۔ کون سی لڑکی؟ ہانیہ نے آبرو چکا کر معصومیت سے کہا۔ وہی لڑکی جس کو تم لوگوں نے بنٹوں سے گرایا ہے، عاقب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی بتاؤ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ہانیہ نے عالیہ اور ارسلان کو معصومیت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ عاقب تو ہانیہ کی معصومیت پر اش اش کر اٹھا۔ بھائی سوری، عالیہ اور ارسلان نے عاقب کو مناتے ہوئے کہا۔ عالیہ کی تو تقریباً روز ہی اب عاقب سے بات ہوتی تھی، کبھی فون پر تو کبھی یونی میں ہی۔ عاقب اور عالیہ کی اب اچھی خاصی بننے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، عاقب نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، ارسلان اور عالیہ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ عاقب نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا۔ جواباً ہانیہ نے بھی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ عاقب تو بس اسے گھور کر ہی رہ گیا۔ وہ دونوں ارسلان محترم کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے جب انہیں ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ چلو چل کے اس کی خبر لیتے ہیں، ہانیہ نے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں چلو، دیکھو تو صحیح، آج کلاس بھی نہیں لی، اس لوفر نے کہیں مرنے والا تو نہیں؟ عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فضول سا اندازہ لگایا۔ عالیہ میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے اگر آج کے بعد ایسی بکواس کی تو، ہانیہ نے تپ کر کہا۔ اسے پہلے ہی پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ اس نے آج کوئی بھی کلاس نہیں لی تھی اور نہ ہی وہ انہیں آج نظر آیا تھا۔ عالیہ کا تو منہ ہی بن گیا۔ وہ دونوں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھ جایا کرتا ہوں اکثر اس درخت کے نیچے، اس کی چھاؤں مجھے اچھی لگتی ہے۔ عالیہ کی تو اس بکواس قسم کی شاعری پر ہنسی ہی نکل آئی۔ ماشاء اللہ کیا شاعری کرتے ہو تم یار، عالیہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ عالیہ، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ہانیہ نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا۔ عالیہ بھی اسے غصے میں دیکھ کر چپ ہو گئی کیونکہ ہانیہ کو ویسے تو غصہ آتا نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تب رج کے آتا تھا۔ اور تم بتاؤ، تم صبح سے کہاں غائب تھی؟ ہاں مجھے تو لگا تم آئے ہی نہیں ہو، مجھے پتہ ہے مجھے تم پر کتنا غصہ ہے۔ ہانیہ تو بھڑک ہی اٹھی تھی۔ یار ایک بار میری تو سن لو ہانی، میری طبیعت خراب تھی یار، صبح سے بخار میں تپ رہا ہوں، ارسلان نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر کچھ نرم پڑی کیونکہ اس کا چہرہ بہت لال ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ کیا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہانیہ نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس کا جسم آگ کی طرح گرم ہو رہا تھا۔ ارسلان تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ ہانیہ فکر مندی سے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے، بلکہ تم یونی ہی کیوں آئے؟
صبح سے سر بھاری ہو رہا تھا میرا، مجھے لگا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یونی میں پہنچتے ہی مجھے چکر آنے لگا۔ تب سے اب تک اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوں۔ بھائی نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ تو کہہ رہے تھے ڈاکٹر کے پاس چلو، لیکن مجھے پیاس لگی تھی تو میں نے انہیں پانی لینے بھیج دیا۔ وہ ابھی آئیں گے تو مجھے لے جائیں گے۔ ارسلان کو اس کا اپنے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، ہانیہ نے اس کا لال سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ عالیہ بھی اسے ایسے دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ عالیہ کو اپنے لیے ایسے فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے سفر کیا۔ واہ تمہیں بھی میری فکر ہو رہی ہے چڑیل، ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے بھی آج کچھ نہیں کہا۔ انہیں کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی، وہ ہانیہ تھی۔ ہاں وہ ہانیہ ہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ یار ہانیہ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ تمہاری وجہ سے رو رہی ہے، جب بھی میری ممی پاپا مامی یا پھر ماموں کی طبیعت خراب ہوتی ہے یہ ایسے ہی رونے لگتی ہے۔ عاقب جو ارسلان کے لیے پانی لینے گیا تھا ہانیہ کو ایسے روتے دیکھ ٹھٹک گیا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے یوں روتے دیکھا تھا، ورنہ ہمیشہ ان آنکھوں میں شرارت ہوتی تھی، لیکن آج ان آنکھوں میں پانی تھا۔ کیوں وہ یہ نہیں سمجھ پایا۔ یار ہانی میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، مجھے تھوڑا سا بخار ہے، دیکھنا کل تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عاقب جو ہانیہ کو دیکھتے دیکھتے کھو سا گیا تھا ارسلان کی آواز پر ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ عاقب نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر عالیہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ ہانیہ نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے کیونکہ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ عاقب نے جب ساری بات سنی تو پتہ نہیں اس کا دل کیا وہ اس لڑکی کی آنسو صاف کرے۔ چلو میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں لے جاؤں گا اسے ڈاکٹر کے پاس، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، عاقب نے اپنی ہمیشہ والی سرد مہری کے ساتھ کہا۔ وہ شخص اس سے کبھی بھی پیار سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہانیہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں نا بھائی کے ساتھ، گھر جا کر سب سے پہلے میں تمہیں ہی اپنی طبیعت کی خبر دوں گا۔ آخر کار ہانیہ مان گئی۔ گھر پہنچی تو اس سے ارسلان کی طبیعت کی بے چینی لگی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے ارسلان کو کال کی، لیکن ارسلان محترم فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ وہ بار بار کال کر رہی تھی لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار فون اٹھا لیا گیا۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ ہاں تم نے کہا تھا کہ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے مجھے اپنی طبیعت کا بتاؤ گے، اب بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آخر میں اس کی آواز لڑکھڑائی تھی، شاید وہ رونے کو تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کر گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ فون پر ارسلان نہیں عاقب ہے۔ اس کی اپنے بھائی کے لیے اتنی فکر دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بتاؤ بھی اب کیا گونگے بھی ہو گئے ہو؟ ہانیہ نے تپ کر کہا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے، وہ ابھی سو رہا ہے، وہ تمہیں بتانے ہی والا تھا کہ میں نے اسے کہا وہ آرام کرے، میں تمہیں بتا دوں گا۔ فون میں سے اس کی بھاری آواز سنائی۔ ٹھیک ہے، وہ جب اٹھے تو اسے کہیے کہ مجھ سے بات کرے، یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ عاقب کو اس کا فون بند کرنا ایک دم سے ناگوار گزرا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ بھائی اب کیسا ہے وہ؟ عالیہ نے عاقب کو فون کر کے پوچھا۔ اب بخار تھوڑا کم ہوا ہے، صبح تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہانی کو بتا دیا تھا؟ عالیہ نے یاد آتے ہی پوچھا۔ جی بتا دیا تھا، آپ لوگوں کی بہن محترمہ کو۔ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا؟ عالیہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ لوگوں کو آپ کی ہی بہن مبارک ہو، بیچاری میری بہن۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، تمہاری اس بیچاری سی معصوم سی بہن میں دنیا جہان کی شرارتیں سمائی ہوئی ہیں۔ ایسے تو نہ کہیں میری بہن کو، وہ سب کو بہت عزیز ہے، لیکن ایک آپ کو ہی نہیں ہے، اس سے کچھ لینا دینا۔ دیکھیے گا ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو وہ ہم سب سے زیادہ عزیز ہوگی۔ عالیہ تو ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ فیوچر دیکھ کر آئی ہو۔ اچھا جی نجومی صاحبہ، آپ تو بہت اچھا مذاق کر لیتی ہیں، عاقب نے اس کے مذاق کی داد دیتے ہوئے کہا۔ ہاں شکریہ بھائی، عالیہ نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے داد وصول کی، پھر جیسے ہی یاد آیا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تھی تو فوراً بولی، بھائی میں مذاق نہیں کر رہی۔ اچھا میں فون رکھ رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، عاقب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ پر بھائی ابھی عالیہ بول رہی تھی کہ فون کاٹ دیا گیا۔ ہیلو بھائی بھائی بھائی، عالیہ نے فون کو دیکھتے ایک لمبی سانس خارج کی۔
آخر 2 دن لگے تھے ارسلان کو ٹھیک ہونے میں اور وہ یونی بھی تشریف لے آیا تھا۔ اس کے آتے ساتھ ہی ہانیہ نے اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی تھی اور ارسلان تو اس کے جواب دیتے ہی رہ گیا تھا۔ اور اب وہ تینوں شرارتوں کی ٹولی پورے 2 دن بعد اکٹھی ہوئی۔ وہ تینوں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب ارسلان کے شیطانی دماغ کو ایک شرارت سوجھی۔ اس نے ہانیہ کی پانی والی بوتل اٹھائی اور سارا پانی عالیہ پر الٹ دیا اور اس پر غضب یہ کہ لوٹ پوٹ ہو کر بھی ہنس دیا۔ عالیہ پر پانی پھینکتے تو اس نے صرف چنگاری لگائی تھی، لیکن اس کے ہنسنے نے تو چنگاری کو ہوا دی تھی۔ عالیہ نے آگ بگولا ہوتے ہوئے ارسلان کو دیکھا۔ ہانیہ کو لگا بخار کی وجہ سے شاید ارسلان دماغ سے چل گیا ہے، اس لیے پاگلوں کی طرح ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ لیکن جب نظر عالیہ پر پڑی تو گلا پھاڑ کر جو ہنسی وہ بس پھر ہنستی ہی چلی گئی۔ عالیہ کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نے کچھ زیادہ ہی سپیڈ پکڑ لی۔ عالیہ نے اپنی بوتل پکڑی۔ ارسلان کو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جانے کے بعد جب فرصت ملی تو اس نے عالیہ کو دیکھا جو اپنی بوتل کا کیپ شدت سے کھولنے میں مصروف تھی۔ عالیہ نے جب اس کے نیک ارادوں کو دیکھا تو اس نے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ لی تھی۔ پھر کیا عالیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ارسلان آگے آگے اور عالیہ پیچھے پیچھے۔ عالیہ جیسے ارسلان کے تھوڑا پاس پہنچی تو پانی فوارے کی طرح اس پر پھینکا، لیکن ارسلان محترم تو نیچے بیٹھ گیا اور سارا پانی گرا بھی تو کس پر؟ اس دن والی لڑکی پر جو انہیں یونی میں پہلے دن ملی تھی۔ وہ لڑکی بھی شاید عالیہ کو آج بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے آس پاس نظر دوڑائی اور آخرکار اسے ایک لڑکی کے پاس پانی کی بوتل نظر آئی جو اس سے تھوڑا فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے پانی کی بوتل چپٹی۔ عالیہ نے جب اس کے گندے ارادوں کو دیکھا تو لگا دی پیچھے کی طرف دوڑ۔ وہ لڑکی بھی عالیہ کے پیچھے بھاگی۔ اب عالیہ آگے آگے اور وہ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے، اور اس لڑکی نے جس لڑکی سے پانی کی بوتل چپٹی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ ہانیہ اور ارسلان یہ منظر دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اور اسی طرح جب اس لڑکی نے عالیہ پر پانی پھینکا تو وہ پانی عالیہ پر نہ گرا، کسی اور پر ہی گر گیا، اور اسی طرح آدھی یونی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے اور پانی پھینکنے میں مصروف تھی۔ عالیہ کی نظر جب ارسلان پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا بدلہ بھی لینا ہے، اس لیے پھر سے بھاگ پڑی اس کے پیچھے۔ لیکن پانی ارسلان پر تو نہ گرا، الٹا ہانیہ پر ہی گر گیا، اور ہماری بیچاری ہانیہ جو ہنسنے میں بہت ہی مصروف تھی، اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ ہانیہ نہ جانے کہاں سے پانی کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا لائی اور بھاگ پڑی اس بہن محترم سے بدلہ لینے۔ عالیہ چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی۔ اب عالیہ میڈم آگے آگے اور ہانیہ میڈم پانی کی بالٹی اٹھائی اس کے پیچھے پیچھے۔ یار ہنی، غلطی سے تم پر پانی گرا تھا یار، ورنہ میں نے تو ارسلان پر گرانا تھا، عالیہ نے بھاگتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہیں بتاتی ہوں کہ کس پر گرانا تھا، ہانیہ نے جو ہی بالٹی کا پانی سامنے پھینکا۔ عالیہ تو خیر سائڈ پر مڑ گئی تھی، اور پانی گرا بھی تو کس پر؟ اف! ہمارے پیارے عاقب علی شاہ صاحب پانی سے بھیگے پڑے تھے، اور ہونا کیا تھا؟ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے محترم عاقب علی شاہ کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا، اور شعلہ اگلتی آنکھوں سے ہماری پیاری سی معصوم سی بیچاری ہانیہ کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ اچھا تو ان پر گرانا تھا تم نے پانی؟ میں بھی کہوں کس پر گرانا تھا؟ عالیہ نے تیلی کا کام کیا تھا۔ ہانیہ نے گھور کر عالیہ کو دیکھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ عاقب دھاڑا تھا۔ اس کے دھاڑنے سے عالیہ اور ہانیہ دونوں ہی کانپ گئی تھی۔ بتاؤ! وہ پھر دھاڑا تھا۔ اس کے دھاڑنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ اس کے آس پاس بھاگتے لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکنے کے شغل میں مصروف تھے ایک دم سے ہی رک گئے۔ وہ میں ہانیہ سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی آج۔ وہ میں کیا لگا رکھا ہے ہاں؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ تم میں عقل نام کی چیز ہے؟ سارا دن تمہارے اس شرارتی دماغ میں کچھ نہ کچھ بھرا رہتا ہے۔ سارے آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہر دن تم نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہوتی ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ تمہیں کب عقل آئے گی یو ایڈیٹ؟ اس بار اس کے دھاڑنے کی آواز اور بلند ہوگی۔ ہانیہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کی ان باتوں سے اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ اس نے بولنے کے لیے لب وا کیے تھے کہ اس نے پھر دھاڑنے پر وہ خاموش ہوگی۔ یہ تھرڈ کلاس حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو ہاں؟ غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ بھائی وہ عالیہ نے ہانیہ کی حالت دیکھتے ہوئے اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اس نے دھڑا کے اسے بھی چپ کروا دیا۔ تم بیچ میں نہ پڑو تو ہی اچھا ہے۔ عالیہ آج وہ ہانیہ کو بخشنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔
ارسلان بھیڑ کو چیرتا ہوا جب وہاں آیا تو عاقب کو ہانیہ پر بھڑکتے دیکھا۔ ہانیہ کی سائڈ پر پڑی خالی بالٹی اور عاقب کو بھیگا دیکھ اسے 1 منٹ نہیں لگا سارا معاملہ سمجھنے کے لیے۔ بھائی آپ میری بہن پر اس طرح نہیں چلا سکتے، ارسلان نے اسے بیچ میں ہی ٹوکا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو تو ہی بہتر ہے، تمہیں کیا پتہ نہیں کیا ہی جادو کر دیا ہے اس نے تم پر۔ بھائی وہ میری بہن ہے، ارسلان نے صدمے سے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، کہاں کی بہن؟ ہاں سگی بہن نہیں ہے یہ تمہارے، سمجھے؟ منہ بولی بہن ہے بس، اور کچھ نہیں وہ تمہاری۔ وہ ارسلان پر بھی بڑھس پڑا تھا۔ دیکھیے آپ میری وجہ سے ارسلان سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اسے گرجدار آواز سے کہا گیا اور عاقب کا ہاتھ اٹھاتا ہانیہ کے گال پر۔ چٹاغ، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں، اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی، مطلب صرف جاگتے میں خواب دیکھ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے آس پاس دیکھا تو سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکنے کے شغل میں مصروف تھے، مطلب کہ عاقب نے اسے تھپڑ نہیں مارا اور نہ ہی کوئی تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس خارج کیا، وہ تو ڈر ہی گئی تھی۔ بتاؤ بھی، اب کیا تمہاری زبان کو تالا بھی لگا ہے؟ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ اپنا غصہ کیسے ضبط کر رہا ہے۔ ہانیہ کو اس پر ایک دم سے بہت ہی زیادہ پیار آیا۔ ارسلان نے جب وہاں پہنچ کر عاقب کی حالت دیکھی تو اس نے کوئی بڑی مشکل سے ہی اپنا قہقہہ روکا تھا۔ دیکھو عاقب ضبط کی آخری انتہا پر تھا۔ دیکھ ہی رہا ہوں، ماشاءاللہ سے کوئی بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں، ہانیہ نے عاقب کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ عاقب تو اس کی حرکت پر ہکا بکا ہی رہ گیا۔ قسم سے میری کوئی غلطی نہیں تھی، اس بار قسم لینے ساری غلطی آپ کے اس بھائی اور اس کی بہن کی ہے، ہانیہ نے عالیہ اور ارسلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ نیک کام بھی ان لوگوں نے سر انجام دیا ہوگا ہے نا؟ عاقب نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ سوری، ہانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگلی بار سے ایسا نہ ہو۔ عاقب نے جب دیکھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے تو اسے معاف کر دیا۔ کیا؟ ہانیہ نے گولی کی سپیڈ سے اپنا سر اوپر کیا تھا۔ مطلب کہ آپ نے اتنی جلدی مجھے معاف کر دیا، کوئی بھی نخرہ نہیں دکھایا؟ عاقب نے اسے ایک گوری سے نوازا، لیکن ہانیہ نے عاقب کی گوری کو اگنور کرتے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ سوچ کر تو میرے درد میں دل ہو رہا ہے۔ ہانیہ جلدی میں پتہ نہیں کیا بول گئی۔ میرا مطلب دل میں درد ہو رہا ہے، نہیں دل میں درد ہو رہا ہے، ہانیہ نے اپنا جملہ درست کیا۔ عالیہ اور ارسلان کا تو اس کی باتوں پر قہقہہ ہی ابل پڑا۔ یار ارسلان اور عالیہ مجھے چونٹی کاٹو یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، ہانیہ نے بے یقینی سے کہا۔ عاقب تو بس اسے گوریوں سے ہی نواز رہا تھا۔ عالیہ نے اس کی دائیں جبکہ ارسلان نے اس کی بائیں ہاتھ پر زور سے چونٹی کاٹی۔ ہانیہ تو درد سے بلبلا اٹھی۔ اف کمینوں، کتنی زور سے کاٹی ہے تم نے چونٹی؟ اب ہانیہ میڈم کا پارا آسمان سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے یاد آ چکا تھا کہ اس نے عالیہ سے 3 بدلے لینے ہیں، ایک اس کی وجہ سے عاقب پر پانی پھینکنے اور جو عالیہ نے اس پر پانی پھینکا، اور اب تو تازہ چونٹی بھی کاٹی تھی۔ اب عالیہ آگے بھاگ رہی تھی اور ہانیہ اس کے پیچھے۔ عاقب اور ارسلان زور سے ہنس دیے۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ عاقب نے آج سے پہلے کسی کو اس طرح معاف نہیں کیا تھا جس طرح عالیہ کو۔ اگر کوئی ملازم اس کی چیز ادھر ادھر رکھ دیتا تھا تو اس کی لاکھ معافیا مانگنے پر بھی وہ ان پر بھڑک جاتا تھا، اور آج تو ہانیہ نے اس پر پانی پھینکا تھا تو کیوں اس نے اسے کچھ سخت نہیں سنایا؟ کیوں اس پر نہیں بھڑکا؟ آج زندگی میں پہلی بار اس نے عاقب کو اس طرح ہنستے دیکھا تھا، ورنہ تو وہ بس مسکراتا ہی تھا، اور آج وہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہنس رہا تھا جو آج دل سے ہنس رہا تھا۔ عاقب علی شاہ آج صرف ہانیہ کی وجہ سے ہنس رہا تھا، لیکن کیوں؟ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ عاقب نے ہنستے ہوئے ارسلان سے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی ہنستا بھی ہے اور وہ بھی اتنا پیارا، ارسلان نے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آج ہنس رہا تھا، وہ ہنستا بھی ہے؟ نہیں، وہ تو کبھی نہیں ہنستا، تو آج کیوں؟ نگین بیگم کی وفات کے بعد تو وہ جیسے ہنسنا بھول ہی گیا تھا، لیکن آج وہ ہنسا تھا صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، یا شاید تھا، اس کے دل کے کسی ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔
جس کا اسے خود نہیں پتہ تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے اس کی نظر کے سامنے لہرایا تھا، بڑے بڑے گال جو ہنسنے کی وجہ سے اور پھول جاتے تھے، آنکھوں پر نظر کا گول سا چشمہ جس میں سے شرارتی آنکھیں صاف ظاہر تھیں۔ اس کا چہرہ نظر کے سامنے لہراتے ہی ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر ایک دم سے اس اپنے دماغ کو جھٹکا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے عاقب؟ کیا سوچ رہے اس ڈائن کو؟ پھر جیسے اسے یاد آیا اس نے اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا تھا تو اسے فوراً سے اس پر غصہ آیا۔ ہاں، اسے اب یاد آیا تھا کہ ہانیہ نے اس پر پانی پھینکا تھا اور وہ بھی ٹھنڈا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور ان کی آج یونی سے چھٹی تھی اور ہمارے پیارے سے ارسلان محترم اپنی پیاری سی ماما جان کے ساتھ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے۔ سمینہ بیگم کو کچھ کتابیں لینی تھی جس کی وجہ سے وہ باکس شاپ آئی تھیں اور ہمارے پیارے ارسلان علی شاہ صاحب بھی بکس دیکھنے میں ہی بہت مصروف تھے۔ وہ بہت ان محاق سے وہ بک دیکھنے میں مصروف تھا، شاید بہت کچھ ضروری تھا اس بک میں، اور وہ بک تھی ڈرائنگ کی۔ اچانک اس کی نظر باہر گلاس وال پر گئی۔ ہانیہ اور عالیہ یہ کیا کر رہی ہیں مال میں؟ وہ سوچتے ہوئے شاپ سے باہر نکلا۔ ہانیہ اور عالیہ، اس نے پیچھے سے ان دونوں کو آواز دی۔ یار ہانیہ، عالیہ نے ہانیہ کو پکارا۔ یار تمہیں پتہ ہے یونی میں اس لوفر کے ساتھ رہ کے مجھے اس کی آواز یہاں بھی سنائی دے رہی ہے، عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میرے بھائی کو لوفر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے مجھے بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، ہانیہ نے بھی کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آگے جا رہی تھی کہ ارسلان کے سامنے آ گیا۔ یار ہانیہ، عالیہ نے ارسلان کو دیکھتے ہی ہانیہ سے کہا جو ارسلان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ یار اب تو مجھے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے، عالیہ نے صدمے سے کہا۔ یار مجھے بھی، ہانیہ کو بھی صدمہ لگا تھا۔ یار کہیں یہ بھوت ووت تو نہیں، عالیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار مجھے بھی لگ رہا ہے، ہانیہ نے بھی ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے چیخیں ماریں؟ عالیہ نے بہت ہی پیارا سا مشورہ دیا۔ خیال کیا کرنا ہے، ایسا کرتے ہیں مار ہی دیتے ہیں، ہانیہ نے بھی بہت خوبصورت ترین سا مشورہ پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخیں مارتی ارسلان پہلے ہی بول پڑا۔ او پاگلو، میں ہی ہوں، ارسلان علی شاہ، تمہارا بھائی، ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا۔ وہ اور تمہاری محبت، اب عالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، ان دونوں کا شکر کا سانس لیا، تمہاری یہ بہن تو ڈر ہی گئی تھی، ہانیہ نے شکر کا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اور تمہاری یہ محبت، عالیہ کہتے ہوئے شکر کا سانس لینے ہی لگی تھی کہ گلے میں ہی اٹک گیا۔ کیا؟ عالیہ نے صدمے اور حیرت سے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ہانیہ میڈم کے تو کیا ہی کہنے ہیں، وہ تو دل، گردہ، پھیپھڑے، منہ سب کچھ کھول کر ہنس دی۔ عالیہ میڈم نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنایا اور کرنا کیا تھا کر دیا ہانیہ میڈم کے نازک سی کمر پر رسید۔ اف، یہ کیا کیا تم نے میری نازک سی کمر کے ساتھ موٹی؟ چپ موٹے کی بہن، عالیہ نے ہانیہ کو 10 پیاری سی گھوریوں سے نوازا۔ تم نے میرے بھائی کو موٹا کہا تو کہا کیسے؟ اب تو ہانیہ بھی میدان میں اتر چکی تھی۔ منہ سے عالیہ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے موٹا کہا؟ ارسلان نے دانت پیس کر کہا۔ آپ بہرے ہیں کیا؟ میں نے آپ کو ہی موٹا کہا ہے، عالیہ نے اپنے سوال کی ایک ادا سے جھٹکے سے کہا۔ ارسلان تو اس کے اس طرح کہنے پر غصے میں ہی آ گیا اور اتر آیا میدان کے بیچ میں۔ تم موٹی، ارسلان نے بدلہ اتارا، تم گدھے، تم موٹی بھینس، تم موٹے سانڈ، تم کمینی، تم لوفر، تم کالی لومڑی، تم کالے گوریلا، تم چڑیل، تم جن، تم ڈائن، تم بھینس کے شور بھینسے۔ ہوا تو نہیں جلدی؟ ہو جاؤں گا، ارسلان نے شرارت سے کہا۔ ہاں صحیح کہا، عالیہ کو لگا وہ جیت گئی ہے، لیکن جب 2 منٹ بعد سمجھ آئی تو آ ہی گئی اور پھر جھٹ سے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا جو اپنے دانتوں کی نمائش کرنے میں بہت ہی مصروف تھا۔ تم میرے بھائی سے کبھی نہیں جیت سکتی، ہانیہ نے ارسلان کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ تم نہ، عالیہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ کسی نے ارسلان کو آواز دی، وہ کوئی خاتون تھی اور ان کے پاس ہی آ رہی تھی۔ ماما، ارسلان نے ان خواتین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما، ہانیہ اور عالیہ نے ایک ساتھ دہرایا۔ ہائے، مطلب کہ میری بھی ماما؟
हानिया ने खुश होते हुए कहा और जा लगी समीना बेगम के गले। आपको पता है कि मैं आपकी बेटी हूँ? हानिया ने इनसे गले लगते हुए खुशी से कहा। जी, मेरे अरसलान की बहन हानी, समीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। और फिर आलिया मैडम क्यों पीछे रहती, वो भी जा लगी समीना बेगम के गले। आपको पता है मैं भी आपकी बेटी हूँ, आलिया ने समीना बेगम से अलग होते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरे आकिब की बहन आलिया, समीना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं हानी हूँ अरसलान की बहन और ये आलिया है आकिब की बहन? अरसलान ने घर आकर सारा दिन बस तुम दो लोगों को ही बातें करनी होती हैं कि आज आलिया ने ये किया, हानिया ने ये। मैंने तो इससे इतनी बार कहा था कि मुझे तुम दोनों से मिलवाओ, पर इसे तो फुर्सत ही नहीं मिली थी। समीना बेगम ने मुस्कुराकर हानिया और आलिया को देखते हुए कहा। चले कोई बात नहीं, अब आप हमसे मिल ली ना, और हम दोनों रोज़ आपको फ़ोन करके आपका सर खाया करेंगे, हानिया ने खुश होते हुए कहा। हाँ हाँ ज़रूर मेरी बच्चियों, समीना बेगम ने प्यार से इन दोनों को देखते हुए कहा। मामा, बेटियों के आते ही आप तो अपने बेटे मोहतरम को ही भूल गईं, अरसलान ने मुंह फुलाकर कहा। वो तीनों हंस दी।